السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی گروپ میں سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا کیسا ہے، احادیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ میرا یہ کلپ جوابی شکل میں علم میں اضافے کے لیے ہے۔ احادیث رسول لڑنے یا جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسائل کو سلجھانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور مکمل کلپ کو آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اہل علم نے کس طریقے سے احادیث سے استدلال کر کے قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ صحابہ اکرام نے دم پر جو اجرت لی تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بھی مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ صحابہ اکرام کے اس مال کے حلال و طیب ہونے میں شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ پر ہنس کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ عام روایات میں دم کرنے والے کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، البتہ مسند احمد کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 اور جامع ترمذی کی روایات میں ہے کہ دم کرنے والے خود راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ صحیح بخاری، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات میں بکریوں کی تعداد 30 ذکر کی گئی ہے، اور مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات میں ہے کہ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا گیا، اور جو تھوک جمع ہو جاتا اسے صحابی زخم کی جگہ پر تھتکار دیتے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سننے کے بعد فرمایا، اصبتم، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا۔ مسلم وغیرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قبیلہ کی ایک خاتون نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نیز قبیلہ والوں نے اجرت کے علاوہ صحابہ اکرام کی دودھ سے تواضع بھی کی، یہ مسلم شریف کے حوالے سے ہیں، اور اس طرح انہوں نے صحابہ اکرام سے میزبانی کے معاملے میں جو بے اعتنائی برتی تھی اس کا انہوں نے ازالہ کر دیا۔ اس حدیث کی مزید وضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے، جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کی آیت کی وضاحت دوسری آیت کرتی ہے، اسی طرح ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث بھی کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک پانی سے گزرے جس کے پاس قبیلہ میں سانپ یا بچھو کا کاٹا ہوا ایک شخص تھا۔ قبیلہ کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہمارے قبیلہ میں ایک شخص کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی اس جماعت میں ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بکریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھی، اس سے وہ اچھا ہو گیا، اور وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے تو انہوں نے اسے قبول کر لینا پسند نہیں کیا اور کہا، اللہ کی کتاب پر تم نے اجرت لے لی ہے۔ آخر جب سب لوگ مدینہ آئے تو پورا واقعہ عرض کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے۔ آپ نے فرمایا، جن چیزوں پر
تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے کہ اس پر اجرت حاصل کی جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس روایت کو آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ دم پر ہے، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا گیا تھا، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ جب صحابہ کرام کو شک ہوا کہ شاید کتاب اللہ کے ذریعے سے اجرت جو لی گئی ہے یہ شاید حلال نہ ہو، یہ شاید جو ہے کمائی صحیح نہ ہو، جب اللہ کے نبی کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، جن چیزوں پر تم لوگ معاوضہ لیتے ہو، جن چیزوں پر تم لوگ روپیہ لیتے ہو، ان میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے کہ اس پر اجرت حاصل کی جائے۔ یہ بخاری کتاب الطب باب و شرط فی الرقیۃ فاتحۃ الکتاب کے اندر موجود ہے۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 430، اسی طریقے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 124 کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 43 میں بھی موجود ہے۔ شرح السنہ للبغوی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 451 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الدارقطنی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 65 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے واضح ہوا کہ جب دم کرنے والے صحابی نے بکریاں لے لی تو دوسرے صحابہ اکرام نے ان سے اختلاف کیا اور ان سے کہا کہ تم نے کتاب اللہ پر اجرت لے لی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے یہ تمام واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں کتاب اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس پر اجرت لی جائے۔ صحابہ اکرام کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ جب ان میں کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تو وہ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر وہ راضی ہو جاتے۔ یہی ایمان خالص ہے، اور ایک مومن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اس عمل کو درست قرار دیا اور فرمایا قد اصبتم، تم نے بالکل درست کیا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے احسنتم، تم نے اچھا کیا۔ اس حدیث سے بڑی بڑی دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، دم پر اجرت لینا جائز ہے، اور یہ احادیث اس مسئلے پر نص قطعی کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ نمبر 2، اس واقعہ کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اصول، قاعدہ اور رول بھی بیان فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ ترجمہ، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اللہ کی کتاب سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس پر اجرت لی جائے۔ اس حدیث نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ دم کے علاوہ قرآن کی تعلیم وغیرہ پر بھی اجرت لی جا سکتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کرام نے اس حدیث سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کے جواز پر استدلال کر کے اجرت کو درست قرار دیا ہے۔ فتح الباری کتاب الاجارت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 454 صفحہ نمبر 454۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے شرح صحیح مسلم للامام نووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس مال کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ، اس فرمان میں وضاحت ہے کہ ذکر کے ذریعے سے جھاڑ پھونک پر اجرت لینا جائز ہے اور بلا شبہ یہ حلال ہے، اور اس میں کوئی کراہت اور ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کی تعلیم پر بھی اجرت لینا جائز ہے۔ کلپ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ میں پھر اگلے قسط میں دوسرے کلپ کا پورا کروں گا۔ امید کہ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ انشاءاللہ دوسرے کلپ کا آپ انتظار کریں۔
اور امید ہے کہ آپ کو بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور مزید میں انشاءاللہ ان روایتوں کا بھی جواب دوں گا جن روایتوں کے اندر اجرت لینے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ انتظار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔